گزشتہ جمعہ سنت کا معنی، جماعت کا معنی اور سنت اور جماعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم قرآن اور حدیث سے پیش کیا گیا، اور اسی خطبہ جمعہ میں 5 ایسی علامتیں، 5 ایسی خصوصیات بیان کی گئیں جو حقیقی اہل السنہ والجماعت کے اندر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن اور حدیث کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، قرآن اور حدیث پر اپنی عقل، رائے، قیاس کو ترجیح نہیں دیتے۔ نمبر 4، قرآن اور حدیث کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و آثار کو حجت سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، ایسی باتوں کے پیچھے نہیں پڑتے جو انسانی عقل کے باہر ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے احکامات بیان کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں اس کی تفسیر و تشریح بیان کی ہیں، پھر کچھ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی عقل سے دور ہیں، لیکن حقیقی اہل السنہ والجماعہ کے لوگ ایسی باتوں کے پیچھے پڑھ کر اپنا وقت برباد نہیں کرتے۔ قرآن اور حدیث میں جیسے بیان کیا گیا ہے ویسے ہو بہو ایک ایک حرف پر عمل کرنے والے یہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ آئیے اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایک چھٹی خصوصیت ہے، یعنی حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی ایک چھٹی پہچان ہے، وہ حقیقت میں یہ اپنی زندگی کے ایک اہم مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ زندگی کا ایک مقصد بیان کیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کی بندگی ہی انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اور یہی توحید خالص ہے، یہی اصل توحید ہے۔ تو حقیقی اہل السنہ والجماعہ کے لوگ ہمیشہ توحید خالص کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں، اور وہ خود بھی توحید پر جمے رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ان کی چھٹی پہچان ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ قرآن مجید کا کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے جس میں اللہ نے توحید کی بات نہ کی ہو، قرآن مجید کا کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سینکڑوں مقامات پر شرک سے لوگوں کو روکا ہے، شرک کی مذمت بیان کی ہے۔ تو حقیقی اہل السنہ والجماعت کے لوگوں کی یہ واضح پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ توحید کو لازم پکڑتے ہیں اور شرک سے بچے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین سورۃ النساء کی آیت نمبر 40 پر 8 میں فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ جو کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، گویا کہ اس نے شرک کیا۔ اور ایسا انسان جو شرک کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والا ہے، گویا کہ اس نے اللہ پر ایک بہت بڑا بہتان باندھا، بہت بڑا الزام لگایا کہ اللہ کے ساتھ بھی اور ہیں جو عبادت کے مستحق ہیں، یہی سمجھ کر اللہ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کی جا رہی ہے۔ یقین مانیے آج مسلمانوں میں بہت سارے ایسے جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو حق پر ہونے کو پیش تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کہیں نہ کہیں شرک داخل ہے، کہیں نہ کہیں شرک میں وہ جی رہے ہیں، توحید خالص ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ کئی جماعتوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، کھل کر کہیں، آپ تبلیغی جماعت کو پڑھ کر دیکھ لیں، فضائل اعمال میں صوفیوں کے عقیدے، شرکیہ عقائد بھرمار ہو چکے ہیں، اور فضائل اعمال کے ایک ایک حرف پر ان بھائیوں کا ایمان ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہی شرک کے واقعات پر ان کا ایمان رکھنا حقیقی اہل السنہ والجماعت سے ان کو خارج کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دوسرے، یعنی جو اپنے آپ کو ملک عزیز میں حقیقی اہل السنہ والجماعت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ ان کے اندر بھی دیکھ لیجئے، مزارات، درگاہوں، عرس، میلے وغیرہ کا رسم و رواج عام ہے، یہاں پر قبر پرستی ہو رہی ہے۔ حقیقی اہل السنہ والجماعت جو ہیں وہ قبر پرستی کے پیچھے نہیں رہتے، قبروں پر سجدہ نہیں کرتے، ان کی پیشانیاں صرف اللہ کے یہاں جھکتی ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ اپنی جبینوں کو رگڑتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے وہ اپنی گردن نہیں جھکاتے۔ اب ہمارے ملک میں
یا آزو بازو پڑوسی ممالک میں جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہنے والے ہیں، آپ جائزہ لے کر دیکھیں، کیا یہ لوگ قبروں کی پوجا نہیں کر رہے ہیں؟ قبروں پر سجدے نہیں کر رہے ہیں؟ قبر پرستی نہیں کر رہے ہیں؟ جو بھی قبر پرستی میں مبتلا ہے، وہ جماعت قیامت کی صبح تک حقیقی اہل السنہ والجماعہ نہیں ہو سکتی۔ اور جو جماعت اس بیماری سے، اس غلاست سے، شرک کی آلودگی سے محفوظ ہے، وہی جماعت حقیقی اہل السنہ والجماعہ ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، ہمارے بھائیوں کا ستم تو یہ ہے کہ مساجد میں بھی قبر پرستی عام ہو چکی ہے۔ ہماری کتنی مسجدیں نہیں ہیں، مسجدوں میں قبریں ہوتی ہیں اور ان قبروں کے باقاعدہ چادریں بدلی جاتی ہیں۔ مسجد کی خوبصورتی کے خیال اہتمام میں قبروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کر نہیں بھیجا تھا کہ اونچی جو قبہ نما قبریں ہیں ان کو مسمار کر دیا جائے، ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے؟ اگر تم حقیقی اہل السنہ والجماعہ کا دعویٰ بھرنے والے ہو تو اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اپنے مساجد میں جو قبر ہیں، جو اونچے خبریں ہیں، پکی خبریں ہیں، ان کو مٹا کر بتاؤ، ان کو مٹا کر بتاؤ، ورنہ اپنے آپ کو حقیقی اہل السنہ والجماعہ نہ کہیں۔ حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ قبر پرستی میں نہیں مبتلا ہوتے۔ اپنی زندگی ساری کی ساری، چاہے کتنی پریشانیاں کیوں نہ آئیں، کتنی مصیبتیں کیوں نہ آئیں، وہ اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلاتے۔ فلاں بابا، فلاں ولی، فلاں پیر سے دامن، یعنی ان کا دامن پکڑ کر اپنی حاجتیں ان کے سامنے نہیں رکھتے۔ یہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی چھٹی پہچان ہے، چھٹی خصوصیت ہے۔ ایک اور خصوصیت ہے حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی، اور وہ کیا ہے؟ انتہائی اہم خصوصیت میرے بھائیوں، حقیقی اہل السنہ والجماعہ کے ماننے والے افراد ہمیشہ سنت کی اتباع کرتے ہیں اور بدعت سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ آپ کئی جماعتوں کو دیکھ لیں جو سنت کا، یعنی سنت پر عمل کرنے کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بدعات سے اجتناب نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے یہاں بہت ساری بدعات ہیں، لیکن یہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ ایک ایسی جماعت ہے جن کے پاس سنت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور بدعات سے وہ بہت اجتناب کرتے ہیں، بدعاتوں سے بہت دور رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے مکتب فکر کے لوگ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اپنے درمیان کتنی بدعات ہیں، کتنی بدعات ہیں۔ اذان دینے سے پہلے مخصوص الفاظ میں درود کا پڑھنا یہ بدعت ہے، اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعائیں جو ہوتی ہیں یہ بدعت ہے۔ ان ساری بدعتوں کو وہ اپنے گلے لگائے ہوئے ہیں حکمت اور مصلحت کے نام پر، جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ کیا یہ لوگ حقیقی اہل السنہ والجماعہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ سنت کی اتباع اصل ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو لوگ سنت سے محبت کرنے والے ہیں، سنت سے اتباع کرنے والے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے کامیاب بیان کیا ہے۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ میرے بھائیو، سنت کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں یا زندگی میں عمل کر کے بتا رہے ہیں، یا کسی کو دیکھنے پر وہ اس عمل پر منع نہیں کیے ہیں، یہ ساری چیزیں سنت میں داخل ہیں، اور یہ سارا کا سارا کتاب اللہ سے جڑا رہتا ہے، قرآن مجید سے جڑا رہتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے جو قرآن سے ہٹ کر ہو، قرآن سے ہٹ کر ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے یہاں سنت کی بڑی پہچان ہوتی ہے، سنت کے یہ متبع ہوتے ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، بدعات کا اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں سنت سے متعلق ہمیں کچھ باتیں سمجھنے کی، جاننے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ سنت کی پیروی کرتے ہیں، سنت کی اتباع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں جنت کا وعدہ بیان کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں بیان کر رہا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یعنی یہ آیت دراصل انصار و مہاجرین کے بارے میں ہے، وہ لوگ جو پہلے اسلام قبول کیے، اسلام قبول کرنے میں انہوں نے پہل کی تھی، اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو لوگ ان کی اتباع کیے ہیں،
جو پہلے پہلے اسلام لائے، یعنی صحابہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اسلام قبول کیے، اور وہ لوگ جو صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اسلام لائے، ایمان قبول کیے، ان کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ایسی مبارک جماعتوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ باغات ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور یہ بڑی بہترین بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا جو لوگ سنت کے متبعین ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جو سنت کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یعنی جو لوگ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اپناتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ متوجہ ہوئے ہیں۔ یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، صحابہ کا انکار کر کے، مومنوں کا انکار کر کے ایک دوسرا راستہ اپنا رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے ہم اسے اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، اور اسے یہیں پر نہیں روکیں گے بلکہ ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم ایک پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ ایسی جہنم سے ہمیں پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا پہلی آیت سے کہ اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اتباع سے روگردانی کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو حقیقی اہل السنہ والجماعت کی ایک خصوصیت ہے، یہ حقیقی پہچان ہے کہ ہمیشہ یہ اتباع سے محبت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور یہ بدعات سے اجتناب کرتے ہیں۔ جو کوئی دین میں نیا کام ہے، ثواب کی نیت سے جس کو ایجاد کیا گیا ہے، ایسا عمل ان کے یہاں کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رواه مسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس کا حکم ہم نے دیا ہی نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر مردود عمل کرنے والے کون ہیں؟ یہ اہل بدعت ہے۔ بدعتی لوگ وہ کام کرتے ہیں جس کام کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نہ صحابہ کرام نے بیان کیا، نہ ہی وہ شریعت کا حصہ ہے۔ آج طرح طرح کی حکمتیں، مصلحتیں، طرح طرح کی باتیں لے کر بدعات کو ایجاد کیا جا رہا ہے، اور یہ ساری بدعات کہاں سے ایجاد کی جا رہی ہیں؟ وہ اپنی عقل سے ان بدعات کو لوگ ایجاد کر رہے ہیں۔ ایک پس منظر میں جو آیت نازل ہوئی رہتی، اس آیت کو اٹھا کر اس کے لیے فٹ کرنا، کوئی حدیث ہے وہ دوسرے پس منظر میں ہے، اس حدیث کو لا کر اس بدعت کے لیے جوڑنا، یہ عقل کے گھوڑے دوڑانا ہے، شریعت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی جماعتوں میں دن بدن بدعات میں زیادتی کرتے جا رہے ہیں، اور جو لوگ بدعات کے پیچھے پڑے ہیں وہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اب جن کے یہاں قرآن خوانی کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور نہ ہی تابعین سے ثابت ہے، یہاں تک کہ 4 ائمہ سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے، تو پھر لوگ کیوں قرآن پڑھ پڑھ کر بخشوا رہے ہیں؟ کیوں اس کو ایک عمل بنایا گیا ہے؟ یہ بدعت ہے، اور یہ عمل جو بھی کرنے والے ہیں وہ حقیقی اہل السنہ والجماعت کے صف میں نہیں ہیں، وہ حقیقی اہل السنہ والجماعت میں سے نہیں ہیں، ان کا تعلق کسی اور جماعت سے ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس جماعت پر قائم تھے وہ اس جماعت میں سے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے علی الاعلان بدعات کا اعلان کیا ہے، علی الاعلان بدعات کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کبھی اتنی پاک جماعت کا لقب زیبا نہیں دیتا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع سے روگردانی کرنے والوں کے حق میں ایک وعید سنائے ہیں۔ کیا وعید ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواہ البخاری، حدیث نمبر 7280۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے نافرمان کے،
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، نافرمانی کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اتباع کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر! کتنے لوگ ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نذرانہ پیش کرنے والے اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ایسے جھوٹے دعوے پیش کر کے بدعات کو انجام دے رہے ہیں، بدعات کو فروغ دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے کہ ان کا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے۔ ان کا شمار اہل بدعات میں سے ہوگا۔ بدعاتی کام کرنے والوں کے لیے یہ صفیں جو ہیں اس صف میں ان کا شمار ہوگا، لیکن حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی صف سے یہ لوگ خارج ہیں، ان کو کبھی حقیقی اہل السنہ والجماعہ میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیزوں، ایک آخری پہچان ہے حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی۔ وہ پہچان کیا ہے؟ یہ لوگ یعنی حقیقی اہل السنہ والجماعہ جو بھی ہیں، یہ جماعت ہمیشہ اتحاد و اتفاق پر قائم رہتی ہے اور دوسروں کو اتحاد و اتفاق کی طرف دعوت دیتی ہے۔ کیوں؟ یہ سب سے پہلے دعوت اللہ رب العالمین نے دی ہے اور یہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں بیان کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، آپس میں قیر و بندیاں مت کرو، آپس میں اختلافات پیدا مت کرو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تمہارے دل ایک دوسرے کے لیے دشمنی میں دھڑک رہے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دیا، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اور تم اس نعمت کو یاد کرو، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بھی بچا لیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کس بات کا حکم دیا؟ اتحاد کا حکم دیا، اتفاق کا حکم دیا۔ آج لوگوں کی، مسلمانوں کی اتحاد کی کوئی اصل جگہ نظر آتی ہے، وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے پلیٹ فارم پر، قرآن اور حدیث کے پلیٹ فارم پر، ایسا پلیٹ فارم جہاں صرف اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس پلیٹ فارم کے علاوہ مسلمانوں کو دوسرے پلیٹ فارم پر اتحاد کی دعوت نہیں دی جا سکتی، اور وہ ناممکن ہے کہ دوسرے پلیٹ فارم پر مسلمانوں کو جوڑا جا سکے، اتحاد کی تعلیم دے سکے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کی حقیقی پہچان ہے کہ یہ لوگ اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپس میں فقہی مسائل میں کئی اختلاف ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے پر تکفیر کا فتویٰ نہیں دیتے، وہ ایک دوسرے میں عداوت کی زندگی نہیں گزارتے، وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح اور بہترین تعلیمات بیان کی ہیں۔ خود اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 ہے، اس میں بیان کر رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری آیت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی جو لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے رہتے ہیں اور اتحاد کی طرف نہیں جمتے، جبکہ حق واضح ہو چکا ہے، ان کے پاس اللہ رب العالمین کے احکامات، آیتیں آ چکی ہیں، واضح باتیں آنے کے باوجود وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ مسلمانوں، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ فلاں امام کی اتباع کا نام دے کر، فلاں صحابی کی اتباع کی نام دے کر، فلاں اولیاء کی اتباع کا نام دے کر ہم طرح طرح کے راستوں میں بکھرے پڑے ہیں۔ آئیے اتحاد کی طرف، آئیے اتفاق کی طرف، پیار و محبت اور ملنساری کی طرف، اور وہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے جہاں پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تعلیم ہوتی ہے، اور اسی پلیٹ فارم پر سب جمع ہوں گے تو تبھی اتحاد قائم ہوگا، ورنہ اتحاد قائم نہیں ہوگا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن بھائی کو دوسرے مومن بھائی کے جسم کا حصہ بیان کیا ہے. سبحان اللہ. متفق علیہ روایت ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس روایت کو لایا گیا ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا جامع اور بہترین مثال ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے. ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے کہ جسم میں کسی حصے میں، کسی پارٹ میں، کسی عضو میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم، سارا بدن بخار سے، درد سے، تکلیف سے تلملا اٹھتا ہے. ایسا ایک مومن کو ہونا چاہیے. ایک مومن بھائی کو تکلیف پہنچی، اس سے دوسرا مومن بھائی کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا. اس کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھتا ہے. ایک مسلمان بھائی کی تکلیف دوسرے مسلمان بھائی کو محسوس ہونا چاہیے. یہ اتحاد و اتفاق کی تعلیم ہے. اور یہ چیز یقین مانیے صرف حقیقی اہل السنہ والجماعت کے پلیٹ فارم پر مل سکتی ہے. میرے بھائیوں، یہ 8 خصوصیات، یہ 8 پہچان ہیں حقیقی اہل السنہ والجماعت کی. اس کے علاوہ اور بھی پہچان ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ 8 چیزیں ہیں. اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیں. ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں کسی جماعت سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہماری دشمنی اللہ کے لیے، ہماری دوستی اللہ کے لیے. ہم اللہ رب العالمین کے لیے دشمنی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے دوستی کرتے ہیں. جو اللہ کے دوست ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. ہم اس معاملے میں کسی طرح کمپرومائز ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہمیں آئینہ دکھانا چاہتے ہیں. ہم آئینہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس آئینے میں دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، کیا آپ حقیقی اہل السنہ والجماعت میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں. اگر ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر ثابت قدم رہنے کی فکر کریں اور ثابت قدم رہنے کی اللہ سے دعا کریں. اگر نہیں ہیں اللہ کا واسطہ جو کچھ کیے ہو توبہ کر کے اس کی طرف آ جائیں. جو کچھ کیا گیا ہے اس پر توبہ کریں اللہ کے سامنے. اللہ کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہر قسم کی گناہ کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. لہذا توبہ کریں، حقیقی اہل السنہ والجماعت کے پلیٹ فارم پر آ کر جم جائیں. میرے بھائیوں، اسی حقیقی اہل السنہ والجماعت کو بعض جگہوں پر سلفیت کے نام سے جانا گیا، بعض جگہوں پر انہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے اور بعض جگہ انہیں اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے. یہ حقیقی اہل السنہ والجماعت کے لوگ ہیں. اور یقین مانیے جو 8 بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے غور کر کے دیکھیں. اہل حدیث کی دشمنی کا آئینک اپنے آنکھوں سے اتار کر دیکھیں. اپنے دلوں میں کسی قسم کا بغض، عناد، حسد، کینہ، کپٹ، تکبر، اس طرح کی چیزوں کو نکال کر دیکھیں. پورا نوٹل دماغ لے کر دیکھیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 8 خصوصیات کسی جماعت میں ہے تو وہ حقیقی اہل السنہ والجماعت ہے. دیکھیے، آپ اندازہ لگا کر دیکھیے. یہ فخر کی بات ہے، اللہ ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اہل حدیث کی سب سے پہلی پہچان وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور ان کی دوسری پہچان الحمدللہ وہ اس پر اپنی عقل، اپنے رائے، قیاس کو ترجیح نہیں دیتے. وہ بعد میں رکھے جاتے ہیں لیکن ان سے پہلے مقدم نہیں کیے جاتے. اور اہل الحدیث کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے. کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. سبحان اللہ. اور اسی طرح آپ غور کر کے دیکھ لیں، اہل الحدیث قرآن اور حدیث کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال، آثار کو حجت سمجھتے ہیں، دین کا حصہ سمجھتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے بعد کسی کو اسوہ بنانا ہے، صحابہ کو اسوہ بنائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اسوہ بنانا ہے، صحابہ کو اسوہ بنایا جائے. کیونکہ صحابہ علم میں پختہ ہوتے ہیں، عمل میں پختہ ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ بڑے مبارک لوگ ہیں. ان لوگوں کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، تو ایسے لوگوں کو اسوہ بنایا جا سکتا ہے. اور اہل الحدیث کی یہ حقیقی پہچان ہے کہ یہ ایسی باتوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے جو باتیں ان کی عقل سے دور ہیں. اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان کی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. ایسے مسائل میں مت پڑھو جس کا علم تمہیں نہیں ہے. اور اہل الحدیث اسماء و صفات کے مسئلے میں، عرش کے مسئلے میں، دیگر مسائل میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو عقیدہ صحابہ کا تھا، جو عقیدہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنائے تھے.
وہی عقیدہ آج اہل الحدیث کا ہے۔ اس معاملے میں وہ تعویلات وغیرہ کے شکار نہیں ہوتے، اپنی عقل کو ترجیح نہیں دیتے، اپنے عقل سے طرح طرح کے سوالات پیدا نہیں کرتے، لہذا اس میں بھی یہ خصوصیت انہیں پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح حقیقی اہل الحدیث کی ایک پہچان یہ ہے، اہل الحدیث کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ توحید پر جمی رہتے ہیں اور توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو شرک سے روکتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی درد کی بات ہے۔ سارے جماعتوں نے اہل الحدیث کو اسی مسئلے میں اپنے دسترخوان کا لقمہ بنایا ہوا ہے، اپنے دسترخوان کا نوالا بنایا ہوا ہے، چاروں طرف سے ساری جماعتیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ بھائی ان کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، آپ ان کو کیوں بولتے ہیں؟ کیوں بولتے ہیں؟ نہیں، یہ معاملہ دین کا ہے، گھر کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ دین کا ہے، شریعت کا ہے، روپیوں کا نہیں ہے، جان کا معاملہ نہیں ہے۔ جان کا معاملہ ہوتا بخش دیا جائے کوئی پرواہ نہیں، مال کا معاملہ ہوتا بخش دیا جائے کوئی معاملہ نہیں، توحید کا معاملہ، دین کا معاملہ، شریعت کا معاملہ بخشا نہیں جا سکتا۔ اگر بخشا جائے گا قیامت کے دن اللہ کا ہاتھ ہوگا اور ہمارے گریبان ہوں گے۔ اسی لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے توحید خالص کی طرف، اسی لیے لوگوں کو روکا جاتا ہے شرک سے، شرک کی غلاظت سے، شرک کی آلودگی سے۔ لہذا ساری جماعتوں کے لوگوں نے اس جماعت پر کافی ظلم ڈھایا ہے، ان کی مسجدوں کو اسی وجہ سے توڑا گیا، ان کے اوپر اسی وجہ سے پتھر برسائے گئے، ان کے اوپر اسی وجہ سے طرح طرح کی گالیاں دی گئیں، طرح طرح کے القاب پکارے گئے، آڑے نام پکارے گئے۔ اللہ کی قسم یہ واحد جماعت ہے جس کے اندر توحید خالص کے ساتھ اللہ رب العالمین کا بیان کردہ صبر بھی ہے، اور اس صبر کے ذریعے یہ لوگ ہمیشہ اپنے مشن کو آگے رکھا، اور وہ مشن صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، وہ مشن صرف اور صرف خالص توحید خالص کی طرف دعوت دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنا ہی شرک نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے شرک کرنا ہوتا ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، دوسرے بزرگوں پیروں ولیوں کے سامنے بھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کا جو حق ہے ان کو دیا جا رہا ہے، یہ شرک ہے میرے بھائیوں، اس کو سمجھا کریں۔ اور یہ اس جماعت کی خوبی ہے، اس جماعت کی پہچان ہے۔ اور اسی طرح اہل الحدیث کے اندر ایک اور خصوصیت نمایاں ہوتی ہے، یہ سنت سے محبت کرنے والے، سنت کی اتباع کرنے والے اور بدعات سے اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ حقیقت میں جائزہ لے کر دیکھیں، الحمدللہ ہماری جماعت میں بدعاتوں کا نام و نشان نظر نہیں آتا، بدعاتوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہاں، بعض فقہی مسائل میں بعض جگہوں پر علماء کے اختلاف کے درمیان وہ چیز آ سکتی ہے، لیکن عقائد کے باب میں اللہ کا شکر ہے کہ بدعات اس جماعت میں نہیں ہے۔ یہ جماعت بدعات و خرافات سے، غلط رسم و رواج سے پاک و صاف ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، میرے پیاروں، اہل الحدیث کو اس کے ماننے والوں کو دیکھ کر نہ پہچانو، بلکہ اس کی تعلیمات کو دیکھ کر پہچانو، کیونکہ جو جماعت حق والی ہوتی ہے اسی جماعت کے لوگوں کے پیچھے شیطان سب سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ یہ بات الگ ہے آج اہل حدیث سودی کاروبار میں ڈوبا ہوا ہے، یہ بات الگ ہے کہ آج اہل الحدیث نماز کا پابند نہیں ہے، یہ بات الگ ہے کہ اہل الحدیث آج طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن اس کے کارناموں کو لے کر جماعت حقہ کو بدنام کرنا، یہ حق والی جماعت کو چھوڑ دینا، یہ انصاف والی بات نہیں ہے، یہ انصاف والی بات نہیں ہے۔ گھر میں 4 بھائی ہیں، باپ ہیں، ماں ہیں، بہنیں ہیں، کسی ایک سے غلطی ہو رہی ہے، کسی 2 سے غلطی ہو رہی ہے، کسی 3 سے غلطی ہو رہی ہے، کیا مطلب؟ پورا گھر بگڑا ہوا نہیں ہے، ان لوگوں کی غلطی ہے۔ اب کوئی عقل مند یہ کہے کہ میرا بھائی یہ کرتا ہے اس لیے میں گھر ہی چھوڑ دوں گا، تو یہ انصاف والی بات ہوئی؟ دوسرے لوگوں پر کیا ستم تھا، ان کا کیا قصور تھا؟ میرے بھائیوں، یہ جو جماعت اہل حدیث ہے یہ حق والی جماعت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس جماعت میں رہنے والے لوگ گنہگار ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ایسے ایسے گناہ کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ آگے آنے والے جمعہ میں اس پر بھی گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم وہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اپنوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، غیروں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہاں ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں اس کو بھی بیان کیا جائے گا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ اس کو ہم سدھار لیں، اور جو غلطی ہے غلطی کو غلطی ہی کہا جائے گا، چاہے وہ میرے اندر ہو، میرے گھر کے اندر ہو۔ تو یہاں کسی کے لیے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، یہ جماعت حقہ کی پہچان ہے۔
اور یہ خصوصیت بھی اہل الحدیث میں نمایاں ہے کہ وہ اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہیں اور اس پر جمع رہنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ طرح طرح کی جماعتوں میں الگ الگ مسئلوں میں الگ الگ مسائل میں پھوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن یہاں صرف اور صرف اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا پلیٹ فارم ہے، یہاں وہ لوگ جمع رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے، حقیقی اہل السنہ والجماعہ جس کا تذکرہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے، وہ جماعت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی ایک ایسی جماعت ہے جو نجات پانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ جماعت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ واصحابی، آج جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، یہ جماعت نجات پانے والی ہے۔ اسی کو فرقہ ناجیہ کہا گیا، کامیابی حاصل کرنے والا، کامیابی حاصل کرنے والا۔ تو اللہ کی قسم آپ غور کر کے دیکھیں، جتنے بدعات و خرافات، غلط رسم و رواج، شرکیہ کام، مزارات، درگاہیں، آستانے، قبر پرستی، کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ صحابہ نے کیا ہے؟ نہیں کیا میرے بھائیوں، یہ اسلام کا حصہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایسے گناہوں سے توبہ کریں، توبہ کر کے خالص اسلام کی طرف آئیں، خالص توحید کی طرف آئیں، خالص دعوت کی طرف آئیں۔ وہ دعوت ہے ایک اللہ کی عبادت اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، یہی اصل دعوت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو بہتر انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا جائزہ لے کر حق والی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں خوشحال زندگیاں عطا فرمائے، جو قرضوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے، جو طرح طرح کی بیماریوں میں ہیں اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے مکمل شفا یابی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، شرک و بدعات سے، غلط رسم و رواج سے، باطل نظریات سے، غلط عقیدوں سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔